یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی اتباع اور پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ کسی چیز کی اہمیت اور افادیت اس وقت ہے جب شریعت اسے اہم قرار دے ہوئے۔ ہم ابھی جس مہینے سے گزر رہے ہیں شعبان کا مہینہ، اس مہینے میں ایک رات 15ویں شعبان، اس کے بارے میں مسلمانوں کے درمیان اس کی بڑی شہرت ہے۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا شریعت نے اس کی اہمیت قرار دی؟ کیا اس رات عبادت کرنا مشروع ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا؟ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريد أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذالک خیر و احسن تعویلا۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا یک و تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز حاضرین، اہل ایمان کے لیے اللہ رب العالمین نے ہر موڑ پر ضابطے اور ہر چیز کے لیے اصول بیان کیا۔ بالکل واضح طور پر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی اتباع اور پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اسلام میں پورے داخل ہو جانے کا معنی یہ ہے کہ آدمی کا عقیدہ اور اس کا منہج توحید خالص شرک سے پاک ہو، خالص توحید، اس کی عبادات بدعات سے پاک ہو، اس کے معاملات اللہ کے احکامات اور نافرمانیوں سے پاک ہو، زندگی کے تمام امور اس کے اللہ رب العالمین کی نازل کردہ شریعت کے مطابق ہو، اس کی خوشی، اس کا غم، اس کی تنہائی، اس کی مجلس، اس کا کاروبار، اس کا گھر، ساری چیزیں ہر معاملے میں چیزوں کی اہمیت اور افادیت بھی ایک بندے مومن کے نزدیک اس وقت ہوتی ہے جب دین میں اس کو اہم قرار دیا جائے،
چاہے اس کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہو، چاہے عبادات سے ہو، چاہے معاملات سے، اور چاہے مقامات شے اور چاہے دنوں سے۔ ایک بندہ مومن کے نزدیک کسی مقام کی اہمیت اس وقت ہوتی ہے جب شریعت اسے اہم قرار دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ حجر اسود کے مقابل کھڑے ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم میں تجھے کبھی نہیں چومتا، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، تجھے کبھی نہیں چومتا، اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتا ہوا نہ دیکھ لیتا۔ وہ جنت کا پتھر ہے، سب کچھ صحیح ہے، لیکن ہم اس لیے اس کو بوسہ دیتے ہیں موقع ملنے پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بوسہ دیا۔ صفا اور مروہ یہ اس لیے اہم ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اسی طریقے سے کعبۃ اللہ، مسجد حرام، مسجد اقصی، مسجد نبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیکی کی نیت سے اور ارادے سے 3 مساجد کے لیے آدمی سفر کرے، اور ان مساجد میں نماز پڑھنے کا ثواب دیگر مساجد سے بڑا ہوا ہے۔ 1,00,000 ثواب ایک نماز کا اگر آدمی بیت اللہ میں نماز پڑھتا ہے تو ملتا ہے، عام مساجد میں نماز پڑھنے کی بنسبت۔ اسی طرح بتدریج 10,000 اور 1,000 ہے۔ اسی طریقے سے دن، ایام اور مہینے ہمارے نزدیک اس وقت اہم ہے جب شریعت اسے اہم قرار دیا جائے، شریعت اہم قرار دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ایام اور دنوں کے بارے میں جو ارشاد فرمایا ہے کہ ایام ذی الحجہ، یعنی ذی الحجہ کے جو 9 روز ہیں، دنوں میں سب سے افضل دن ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک، یہ عبادت کے دن، ذکر و اذکار کے دن ہے۔ مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ راتوں میں سب سے افضل رات لیلۃ القدر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، پوری ایک سورت اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی۔ اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی تلاش میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر اعتکاف میں معتکف ہو جایا کرتے تھے مسجد میں، اس ایک رات کی تلاش میں۔ تو ہمارے نزدیک کسی چیز کی اہمیت اور افادیت اس وقت ہے جب شریعت اسے اہم قرار دے۔ ہم ابھی جس مہینے سے گزر رہے ہیں شعبان کا مہینہ، اس مہینے میں ایک رات 15ویں شعبان، اس کے بارے میں مسلمانوں کے درمیان اس کی بڑی شہرت ہے، بلکہ اس کی شہرت اور اہمیت خصوصاً ایشیائی ممالک میں ایسی ہے کہ لیلۃ القدر لوگ نہیں جانتے، لیکن ماہ شعبان کی 15ویں شب کو ضرور جانتے ہیں۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا شریعت نے اس کی اہمیت قرار دی؟ کیا اس رات عبادت کرنا مشروع ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا۔ سب سے پہلی چیز کہ یہ جو رات ہے شب برات، شب کا جو لفظ ہے یہ عربی زبان کا نہیں ہے، شب جو ہے وہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ عربی زبان میں رات کو لیل کہا جاتا ہے، اسی لیے اگر آپ احادیث میں دیکھیں گے جو ضعیف، موضوع اور من گھڑت روایتیں ہیں، اس میں بھی آپ کو لیلۃ من نصف شعبان کا الفاظ ملیں گے کہ شعبان کی نصف شب۔ تو یہ جو لفظ ہے شب، یہ عربی نہیں ہے، فارسی ہے۔ اور برات کے معنی ہوتا ہے بیزاری، کسی سے آدمی اپنے آپ کو بیزار دور کر لے ہوئے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قرآن میں ہے انی بریء مما تشرکون، میں تمہارے شرک سے، اپنی قوم کے لوگوں سے کہا میں تمہارے شرک سے بری ہوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا براۃ من اللہ ورسولہ، 9 ہجری میں یہ حکم نازل ہوا کہ اب مشرکین میں سے کوئی بھی حج نہ کرے آئندہ سال سے، اللہ اور اس کا رسول بری ہے، براۃ من اللہ ورسولہ، ان سے بری ہے۔ یہ سورہ توبہ کی پہلی آیت ہے۔ قیامت کے روز اللہ نے نقشہ کھینچا ہے استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات علیہم وما هم بخارجین من النار۔ اس روز پیشوا
اپنے ماننے والوں سے برات کا اظہار کریں گے کہ اللہ ہم ان کو نہیں جانتے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں. اللہ تعالیٰ وَتَقَطَّعَتْ ان کے رشتوں کو کاٹ دے گا. جب وہ عذاب دیکھ لیں گے تو ان کے ماننے والے کہیں گے کہ اے اللہ ایک مرتبہ دنیا میں جانے کا موقع دے. جیسے کہ پہچاننے سے انکار کر رہے ہیں، ہم بھی ان کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے. اللہ حسرت دلانے کے لیے، ندامت اور افسوس کے لیے یہ منظر ان کے سامنے کرے گا. تو بری کے معنی ہوتا ہے کسی سے دامن جھٹک لینا کہ میں اس سے بالکل بری ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. تو اس رات کا ترجمہ یہ ہوا کہ برات کی رات. تو کس سے برات کی رات ہے؟ اصل میں اس کا یہ نام پہلی مرتبہ تاریخ میں 5ویں ہجری کے بعد آیا. بہجت الاسرار میں ابن جہزم نے، غنیت الطالبین میں عبد القادر جیلانی نے، اور احیاء العلوم میں امام غزالی نے پہلی مرتبہ اس کا نام شب برات اس نام سے اپنی کتابوں میں اس کو نقل کیا، اور اس کے بعد یہ نام چل نکلا. یہ نام شب برات اس لیے ہے، یہ مسلمانوں کی رات ہے ہی نہیں، بہت بڑا المیہ ہے یہ سنی، دیوبندی، جماعت اسلامی، اہل حدیث، یہ سب مسئلہ نہیں ہے، یہ اختلافی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کو ایسا بنا دیا گیا جیسے نہیں اختلافی ہے. یہ رات مسلمانوں کی نہیں ہے، یہ رات ہے رافضیوں کی، شیعوں کی رات ہے. شیعوں نے اس رات کو بنایا ہے، اور اس رات کے بارے میں جتنی بھی چیزیں بیان کی گئی ہے، فضیلتیں وغیرہ، اکثر شیعوں نے بیان کی ہے. اصل میں شیعوں کے ایک بہت مشہور کتاب تحفۃ العوام، اس کا مصنف لکھتا ہے کہ اس رات کی ساری فضیلت اور قدر و منزلت اور بڑائی اسی میں ہے کہ اس رات امام معصوم ان کے 12ویں امام کی پیدائش اور ولادت کا دن ہے. ان کا عقیدہ ہے کہ اس روز تمام کے تمام ارواح، عالم ارواح سے اللہ رب العالمین سے اجازت لے کر کے انبیاء کی ارواح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے آتی ہیں. کہاں؟ کربلا میں. اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کہاں ہے نہ جانے، کیونکہ وہ لوگ کی تو روح عالم ارواح سے آتی ہے. خیر، شیعہ اس کو شب برات اس لیے کہتے ہیں کہ ان کا جو 12واں امام ہے، حالانکہ تاریخ میں وہ ہے نہیں. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نسل تھی، ان کے 11ویں بیٹے جو تھے ان کا نام تھا امام حسن عسکری، اور ان کو اولاد نہیں تھی، بہت دولت تھی. ان کی وفات کے بعد ان کے کنیزوں نے، ان کی لونڈیوں نے یہ ظاہر کیا کہ ہمارے پیٹ میں ان کا حمل ہے. انتظار کیا گیا کہ اگر بچہ ہوگا تو وارث. جب کئی مہینے گزر گئے تو اس وقت خلیفہ کو شک ہوا. اس نے لونڈیوں کو بھیج کر کے جب چیک کروایا تو انہوں نے اپنے پیٹ پر کپڑے باندھ کر رکھے تھے. لیکن رافضیوں نے ایسا مشہور کیا کہ وہ 4 سال کی عمر کے تھے، تو خلیفہ ان کو قتل کرنے کے لیے ڈھونڈ رہا تھا. تو وہ جفر جامع، مصحف فاطمی، اصلی قرآن، حضرت موسیٰ کلیم کا عصا، حضرت سلیمان کی انگشتری اور حضرت ابراہیم خلیل کی چھری، یہ تمام چیزیں لپیٹ کر کے اپنے کاندھے پہ رکھے، اور ایک غار جس کا نام ہے سر منرائی یا غار سرمت، 2 نام ملتے ہیں ان کی کتابوں میں، اس میں جا کر کے چھپ گئے. اب وہ قیامت کے قریب جب 313 مخلص شیعہ پیدا ہوں گے تو وہ نکلیں گے، اور وہ نکلنے کے بعد تمام سنیوں کا قتل کریں گے. سنیے یہ روایت، تمام سنیوں کا قتل کریں گے. حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی قبروں سے نکال کر کے ان کو سولی پر چڑھائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے حکومت غضب کی تھی، حکومت حضرت علی کا حق تھا، نعوذ باللہ. اور یہیں پر اس روایت سے 2 روایتیں ہیں. اس روایت کا اگلا ٹکڑا یہ ہے کہ جب سولی پر چڑھائیں گے تو جو درخت ہوگا وہ ہرا بھرا ہوگا، سوکھ جائے گا. جو جملہ لکھا ہے وہ جملہ میں نقل نہیں کر رہا ہوں، برا جملہ لکھا ہے حضرت ابو بکر عمر کے بارے میں. اور جو دوسری روایت ہے اس میں ہے کہ وہ درخت تو سوکھا رہے گا، جب سولی پر چڑھایا جائے گا تو وہ ہرا بھرا ہو جائے گا. اس کی وجہ سے وہ سنی جنہوں نے اپنے آپ کو چھپا لیا ہوگا ان کے چہرے کھل اٹھیں گے.
تو ان کو پہچان لیا جائے گا اور ان کو بھی پھر قتل کریں گے. حضرت عائشہ ام المومنین کو نکال کر قبر سے ان کے اوپر حد جاری کریں گے. یہ اس امام کی پیدائش ہے. رافضیوں کے عقائد کیا ہے؟ اگر اس پر بحث کی جائے تو کئی خطبے ناکافی ہوں. رافضیت اسلام مخالف پیرالل ایک مذہب ہے، بالکل متوازی ایک مذہب ہے رافضیت. ان کے عقائد اسلام کے بالکل خلاف ہے. ہم قرآن کو محفوظ مانتے ہیں، وہ قرآن میں 4 یا 5 قسم کی تحریف مانتے ہیں کہ اتنی تحریف ہوئی ہے. ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کی ذات بے عیب ہے. ان کے یہاں یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کو بھی کبھی کبھی کوئی چیز معلوم ہوتی ہے. ان کے یہاں یہ عقیدہ ہے کہ تقیہ جھوٹ دین کا نو حصہ ہے. ہم قرآن پڑھتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہو جھوٹے پر. متع جو قیامت تک کے حرام ہے، یعنی آدمی کچھ پیسہ دے کر کسی سے نکاح کر لے کسی عورت سے 2-4 دن، مہینہ 2 مہینے کے لیے، اس کو وہ کہتے ہیں متع. عرب کے لوگ جب تجارت کے لیے جاتے ہیں مشرکین تو وہ لوگ یہ کیا کرتے تھے. ان کے یہاں یہ افضل ترین عبادت ہے. بلکہ خمینی اپنی کتاب الحکومت الاسلامیہ للمملکت التکوینیہ میں لکھتا ہے کہ آدمی 10 منٹ کا بھی متع کرنا چاہے تو کر سکتا ہے اور اس کے لیے گواہ کی ضرورت نہیں ہے. ان کے یہاں افضل ترین عبادت ہے. بلکہ متع کے بارے میں ایران میں گھومتے رہتی ہیں، متع کے مراکز ہے باقاعدہ. اس کی فضیلت بیان کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ اگر آدمی متع کر کے غسل کرتا ہے تو ہر قطرے سے فرشتہ پیدا ہوتا ہے. ایک روایت ہم بچپن میں سنتے تھے تو لگتا تھا کہ شاید یہ صحیح نہیں ہے، لیکن جب کتابوں کا مطالعہ کیا تو حیرت میں پڑ گئے کہ ایک روایت ہے کہ اگر آدمی 1 مرتبہ متع کرے تو اس کا درجہ حضرت حسین اتنا، 2 مرتبہ کرے تو علی اتنا، حسن اتنا، 3 مرتبہ کرے تو حضرت علی اتنا، اور 4 مرتبہ کرے تو نعوذ باللہ استغفر اللہ اللہ کے رسول کے برابر ہو جائے. یہ روایت ان کی کتابیں موجود ہے. ہمارے ایک عالم جو شیعت کے رد میں کافی کام کیا ہے اس کے خانوادے میں، وہ کہتے ہیں کہ اچھا ہوا راوی رک گیا، آگے نہیں بڑھا، اچھا ہوا رک گیا. یہ فضیلت ان کے یہاں متع کی ہے. صحابہ کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ سارے صحابہ اللہ کے نبی کے بعد مرتد اور کافر ہو گئے تھے. نعوذ باللہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. صرف 5، بعض روایتوں میں 4 ہے، بعد میں 5. حضرت علی، حضرت سلمان فارسی، مقداد ابن اسود، عمار ابن یاسر اور ابو ذر غفاری، یہ 5 کے بعد سب مرتد اور کافر. اگر آپ کتابیں پڑھیں کہ صحابہ کے بارے میں ان کا کیا ہے، سب سے زیادہ خطرناک عذاب جہنم میں ان کی کتابوں میں، آج تو نیٹ کا دور ہے، نکال کر دیکھ لیجئے، سب سے زیادہ ایک تابوت لایا جائے گا، اس میں پچھلی امت کے، ایک روایت ہے 2 اور اس کے 2، پچھلی امت کے 3، اس کے 3، ایسے کئی روایتیں. اس روایت میں ہے کہ اس میں فرعون، شداد، نمرود، حضرت صالح علیہ السلام کے اٹھنے کا قاتل، یہ 4 رہیں گے. اور اس امت کے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر خالد بن ولید، کہیں کسی اور صحابی کا نام ہے. یہ ان کے ہاں عقیدے کی باتیں ہیں. پوری تاریخ میں رافضیوں نے مسلمانوں کو قتل کرنے اور اذیت دینے سے زیادہ کوئی چیز نہیں کی ہے. پوری تاریخ کے اندر آپ ان کی پوری تاریخ پڑھ جائیے. قتل عام کیا ہے. آج کے دور میں یہ جو بیان بازیاں آتی ہے، جو لوگ آج لا علمی اور جہالت کی بنیاد پر رافضیوں کے سلسلے میں ہمدردی رکھے ہیں، صرف آواز کا علاقہ دیکھ لیں ایران کا، میں لمبی بات نہیں کر سکتا. سنیوں کا قتل کیا گیا، ابو بکر عمر نام رکھنا وہاں جرم ہے. آواز میں معمولی باتوں پر علماء کرام کو پھانسی دی گئی. آج بھی تہران میں کوئی ایک سنی مسجد نہیں ہے، وہاں پر 12 گرجا گھر، 2 گرودوارے، 2 یہودی عبادت خانے، 2 زرتشتوں کے آگ کے پوجا کرنے والوں کے، اور منادر 4، لیکن کوئی ایک سنی مسجد نہیں ہے. اگر ان کو عید کی نماز پڑھنا ہوتی ہے تو مسلم سفارت خانوں میں جا کر کے وہ عید کی نماز پڑھتے ہیں. ہمارے یہاں لوگ بڑی بھائی چارہ کی بات کرتے ہیں، تشدد کے انتہائی
ان کے یہاں یہ تبرہ صحابہ کو گالیاں دینا عبادت ہے، اور ان کو مسلمان کا مال غصب کرنا، اس کو کھا لینا کوئی جرم نہیں ہے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ اس 12ویں امام کی پیدائش کی رات ہے۔ اب یہ پیدائش شب برات اسی لیے نام ہے کہ سنیوں سے برات اور بیزاری کی رات، اسی مناسبت سے۔ اب مسلمانوں میں تو اس کی بڑی شہرت مشہور ہے، روایتیں مشہور ہیں۔ ابھی شروع ہوگا، پمفلیٹ چھاپنا شروع کریں گے۔ بہت ساری روایتوں پر میں بات نہیں کروں گا، چند روایتوں کے بارے میں صرف بتا دوں۔ علامہ طاہر پٹنی حنفی عالم اپنی کتاب الموضوعات میں لکھتے ہیں شب برات کی فضیلت کے سلسلے میں جتنی بھی روایتیں ہیں سب کے سب موضوع اور من گھڑت ہیں۔ ملا علی قاری اپنی کتاب الموضوعات میں لکھتے ہیں شب برات کی فضیلت میں جتنی روایتیں ہیں سب کے سب من گھڑت ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کے حوالے سے ایک جگہ ملا علی قاری عینی حنفی رحمہ اللہ لکھتے ہیں۔ علامہ شبیر احمد عثمانی بہت بڑے دیوبندی عالم ہیں، ان کی تفسیر بھی بڑی مشہور ہے، فتح الملہم شرح مسلم میں لکھتے ہیں کہ شب برات کی فضیلت کے سلسلے میں جتنے بھی راتیں ہیں سب کے سب روایتیں سب کے سب موضوع اور من گھڑت ہے۔ علامہ شبیر حبیب الرحمن صدیقی کاندھلوی ان کی 2 کتابیں ہیں شب برات پر، حنفی عالم ہے بڑے، ایک باریک ہے اور ایک 300 صفحات پر مشتمل۔ ہر روایت کو انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ میں صرف 2 روایت کی حقیقت بیان کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ پہلی روایت بہت مشہور ہے شب برات کے بارے میں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس روز اللہ رب العالمین مشرک اور کینہ پرور کے علاوہ ہر شخص کی مغفرت فرماتا ہے، آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ مشہور روایت ہے۔ یہ روایت کی حیثیت کیا ہے؟ اس روایت کے 3 راوی ہیں، حجاج بن ارطاد، یحییٰ بن کثیر اور عروہ۔ امام ترمذی نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد کہا ہے یہ موضوع ہے روایت۔ امام بخاری کا قول نقل کرتے ہیں کہ یہ روایت ناقابل عمل ہے۔ اس روایت میں حجاج بن ارطاد کہتا ہے کہ میں نے یہ بات سنی یحییٰ بن کثیر سے، اور حجاج بن ارطاد اور یحییٰ بن کثیر میں زندگی میں کبھی ملاقات ہی نہیں، اور یحییٰ بن کثیر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ بات سنی عروہ سے، اور عروہ یحییٰ بن کثیر میں کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ 2 انقطاع ہے اس روایت میں، انتہائی ناقابل عمل، انتہائی نچلا درجہ، ضعیف میں اور من گھڑت میں بھی جو کہا جاتا ہے وہ ہے۔ دوسری روایت سن لیجیے، بڑی مشہور ہے، حضرت عائشہ صدیقہ والی روایت، بہت شہرت ہے اس کو، کہ حضرت عائشہ سوئی ہوئی تھی، آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے اٹھ کر جا رہے ہیں۔ آپ الگ الگ ہے روایت، صحیح روایت میں جو ہے آپ نے حضرت بریرہ کو بھیجا، اور یہ آپ کی وفات سے چند دن پہلے کی بات تھی، اور یہ شعبان کا مہینہ نہیں تھا، صحیح روایت یہ ہے۔ لیکن یہ جو روایت ہے کہ 15 شعبان کو، اور اس کے بعد آپ بقی گئے، واپس آئے، حضرت عائشہ صدیقہ سے آپ نے کہا عائشہ کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ اللہ کا رسول تمہارے ساتھ زیادتی اور ناانصافی کرے گا؟ صحابہ کرام کو گالی دینا، ان کو برا بھلا کہنا یہ دین ہے ان کے یہاں، رافضیوں کے یہاں۔ اور حضرت عائشہ کے بارے میں ایک کتاب آئی ہے ابھی ان کے ایک بہت بڑے عالم کی، آیت اللہ کی، اس میں وہ گالی اس نے لکھی ہے جس گالی کو سڑک چھاپ قسم کے نوجوان کسی بزرگوں کے سامنے نہیں دیتے ہیں۔ وہ گالی اماں عائشہ کو لکھی ہے اس نے، یہ تبرہ ہے اس میں بھی۔ کیا اماں عائشہ اللہ کے رسول پر شک کریں گے؟ کیا آپ میری بجائے دوسری بیوی کے پاس جائیں گے؟ استغفر اللہ، ہم بھی بیان کر رہے ہیں، یہ رافضیوں کی بنائی بھی، ابھی اس کی روایت کی حقیقت بھی بیان کرتا ہوں میں۔ اور اللہ کے نبی پر بھی سوال کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، 6 پارے کی آیت ہے۔ اے رسول جو کچھ بھی تمہاری طرف نازل ہوا ہے اسے پہنچا دیجئے،
اور اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو رسالت کا حق نہیں ادا کیا. یہ اللہ کہہ رہا ہے. اب یہ ذمہ داری اتنی بڑی ہے تو اللہ نے کہا واللہ یعصمک من الناس، لوگوں سے حفاظت ہماری ذمہ داری ہے. حضرت عائشہ صدیقہ اماں عائشہ کہتی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، کوئی اگر کہے کہ ایک بات اللہ کے نبی نے نہیں پہنچائی تو وہ اپنے قول میں جھوٹا ہے. حجۃ الوداع کے موقع پہ اللہ کے نبی نے تمام صحابہ سے پوچھا تھا کیا میں نے پہنچا نہیں دیا؟ سب نے کہا تھا بے شک. 3 مرتبہ آپ نے یہ سوال کیا تھا. ہم یہ کہتے ہیں کہ اتنی فضیلت کی رات اللہ کے نبی تو دور کسی اور کے حضرت عائشہ کو بھی نہیں بتایا، کسی صحابی کو نہیں بتایا، کسی کو خبر نہیں تھی. استغفر اللہ، کیا کہنے ہیں آپ؟ سوچ رہے ہیں اللہ کے نبی نے کسی کو نہیں بتایا اتنی فضیلت کی رات، خود اکیلے گئے. اچھا، اس میں کسی عبادت کا بھی تذکرہ نہیں ہے، صرف قبرستان جانے کا تذکرہ ہے، بالکل اکیلے. چلیے، اس پر بہت ڈھیر سوالات کر سکتے ہیں. میں صرف 1-2 باتیں کہہ کر کے بات آگے بڑھا دوں کہ لوگوں نے تعاقب لکھا ہے. اب آگے بڑھ گئے. یہ روایت کیسی ہے؟ اس روایت میں اصل میں نیچے جو جھوٹے لوگ رہتے تھے وہ اوپر کے سب نام بنا لیتے تھے کہ فلاں نے فلاں سے، فلاں نے فلاں سے. اس میں اوپر کے 3 راویوں کے بارے میں صرف بتا دوں. یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ قاسم نے سنی یہ روایت محمد سے، محمد نے سنی یہ روایت اپنے باپ ابو بکر سے. ابو بکر صدیق والی جو روایت ہے اس کے بارے میں یہ والی روایت تو میں بیان کر دیا. اس کی صورت حجاج بن ارطاط والا معاملہ یہ بیان کرتے ہیں کہ قاسم نے سنی محمد سے، محمد نے ابو بکر سے. اب قاسم جو تھے یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے، محمد لڑکے. قاسم کی جب پیدائش ہوئی اس 1 سال کے تھے، ان کے والد محمد کو قتل کر دیا گیا. یہ کون تھے محمد؟ یہ عثمان ذوالنورین کو جن لوگوں نے قتل کیا، باغی، ان لوگوں میں سے ایک تھے محمد. تو ان کو 1 سال کی عمر تھی قاسم کی جب ان کے باپ محمد کو قتل کیا گیا. محمد کی جب پیدائش ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال 6 مہینے کے بعد آپ کی وفات ہوئی. یعنی 1 سال کا بچہ روایت کر رہا ہے اپنے باپ سے، 2 سال 6 مہینے کا بچہ روایت کر رہا ہے اپنے باپ سے. ہمارے یہاں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، سال بھر کا بچہ بولنا نہیں جانتا ہے. یہ روایت کی حالت ہے. جھوٹے کذاب رابضیوں نے یہ بیان کر دیا، جھوٹے لوگوں نے، کہ فلاں نے فلاں نے. ایک حدیث پر اگر آپ بحث کریں تو آپ کو اسی طریقے سے ملے گا کہ موضوع اور من گھڑت روایت ہے. 15 شعبان. اب اچھا، اس میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ اس رات جو قبرستان جانا، قبر میں قبرستان جانا، چراغا کرنا قبرستان میں، چونا گچھی، بلکہ ابھی قبرستان جائیے تو اس ہفتے سے تو مٹی والوں کا کاروبار شروع ہو جائے گا اور چونا گچھی والوں کا کاروبار. سنیے، لمبی بات نہیں، ایک ہی حدیث. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر کے بارے میں، او یکتب علیہ او یزداد علیہ او یجسس علیہ. اللہ کے نبی نے منع کیا قبر پر بیٹھنے سے، اس پر کچھ لکھنے سے اور اس پر چونا گچھی کرنے سے. ہمارے یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ ہر قوم جندوں کا تہوار مناتی ہے، یہ اتنے ترقی یافتہ ہے، مردوں کا تہوار ہے. اور لکھنے سے میں اکثر کہتا ہوں او یکتبا، آج تو ایسا ہے کہ اگر قبرستان مٹی دینے جاؤ تو لکڑے کے ساتھ وہ لکھے ہوا بورڈ بھی ملتا ہے. اور ہمارے یہاں شیخ سانڈو کی بھی قبر پر لکھا ہوا ہے اور شیخ الحدیث کی بھی قبر پر، جبکہ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے او یکتب علیہ او یزداد علیہ او یجسس علیہ. قبر پر کچھ لکھنے سے، چونا گچھی کرنے سے اور اس پر بیٹھنے سے. یہ عقیدہ ہے کہ روحیں 15 شعبان کو آتی ہے گھر. اب سمجھ میں نہیں آتا، یہ قبرستان جاتے ہیں روحیں گھر آتی ہے تو ملاقات کب ہوتی ہے؟ ٹائم میں ایڈجسٹ رہتا ہے کہ نہیں؟ یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. کیا روح آتی ہے؟ روح آتی ہے. عقیدہ دیکھیے، قرآن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ بیان کیا
5 عالم ہیں، 5 اللہ نے بیان کیے ہیں۔ پہلا عالم عالم ارواح، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشتوں سے ساری روحوں کو پیدا کیا اور ایک سوال کیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے کہا قالوا بلا، بے شک تو ہمارا رب ہے۔ عالم ارواح ہزاروں سال ہم وہاں رہے۔ دوسرا عالم ہے عالم رحم مادر، جب آدمی 4 مہینے کا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتا ہے 4 چیز کرنے کا، اس کے جسم میں روح ڈال، اس کی عمر لکھ، اس کا رزق لکھ، وہ نیک اور بد رہے گا کیسا وہ لکھ دے۔ یہ دوسرا عالم عالم ارواح، کوئی 5 مہینہ، کوئی 4 مہینہ، کوئی 3 مہینہ، کیونکہ 7 8 9 مہینے پہ بچے ہوتے ہیں، اتنے دن ہم عالم رحم مادر میں رہتے ہیں۔ تیسرا عالم ہے عالم حیات، جس میں ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جس میں ہم آئے۔ چوتھا عالم ہے عالم برزخ، مرنے کے بعد سے قیامت تک کا۔ پانچواں عالم ہے عالم آخرت۔ یہ اللہ نے 5 عالم بنائے۔ اب سنیے، ان عالموں کا معاملہ یہ ہے کہ ایک عالم کا آدمی دوسرے عالم میں نہیں جا سکتا۔ عالم ارواح کا کوئی شخص جب تک ماں کے پیٹ میں 4 مہینہ نہیں گزارے گا، اس کا لوتھڑا اس وقت تک وہاں نہیں آئے گا۔ عالم رحم مادر کا یہاں نہیں، یہاں کا شخص عالم ارواح میں نہیں جا سکتا۔ اور ایک عالم سے آدمی جو گزر کر آیا تو اس عالم میں واپس نہیں جا سکتا۔ کوئی اگر چاہے کہ میں عالم ارواح میں چلا جاؤں، نہیں جا سکتا۔ عالم رحم مادر میں نہیں جا سکتا، بلکہ اس عالم میں اگر ایک آدمی 60 سال کا ہو گیا ہے تو 50 کا نہیں ہو سکتا، ذرا تو بھی پیچھے نہیں آ سکتا۔ عالم ارواح میں گیا ہوا کوئی عالم حیات میں نہیں آئے گا، اور عالم آخرت کا عالم ارواح میں نہیں۔ یہ عالم ہے۔ اب اللہ نے ارشاد فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ایک آڑ ہے دنیا اور عالم ارواح کے درمیان، کوئی اس کو نہیں پار کر سکتا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کو دیکھا، وہ اپنے والد حضرت عبداللہ بدر میں شہید ہوئے تھے، مسلسل رو رہے تھے ان کو دیکھ کر کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدمہ زیادہ ہے؟ کہا اللہ کے نبی صدمہ تو ہے، لیکن یہ بات نہیں ہے، میرے والد جو ہے اپنے پیچھے قرض چھوڑ کر کے گئے، میرے پیچھے چھوٹے چھوٹے بھائی بہن چھوڑ کر کے گئے۔ یہ سوچ کر آنکھیں اشکو بارہ کیسے ان تمام حالات سے نبرد و آزما ہونا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا فلاں فلاں جگہ کا جب مال ہے تو تم میرے پاس آنا۔ اور اس کے بعد آپ نے حضرت جابر کو بلا کر کے کہا کہ سن، تیرے لیے خوشخبری ہے کہ جو اعزاز تیرے باپ کو ملا کسی کو نہیں ملا۔ ہوا یہ کہ بدر کے جو شہداء تھے، اللہ نے ان کی روحوں کو سبز کرندوں کے پاک عالم میں ڈھال دیا۔ یہ جنت میں جہاں چاہتی ہیں وہاں سے رزق کو حاصل کرتی ہیں، اور عرش کے نیچے قندیلیں ہیں جس میں بصیرہ کرتی ہیں۔ اللہ نے ان سے پوچھا تو حضرت عبداللہ نے کہا کچھ اور چاہیے؟ سب نے کہا اللہ تو نے جو نعمتیں دی ہے یہ تصور سے بالا تر ہے۔ کہا پوچھا کیا اور کچھ چاہیے؟ کہا ہاں ایک خواہش ہے۔ حضرت عبداللہ نے کہا ایک خواہش ہے اللہ نے دریافت کیا، پوچھا کیا ہے؟ عبداللہ نے کہا اللہ ایک مرتبہ دنیا میں بھیج رب العالمین تاکہ تیرے راستے میں پھر لڑتا ہوا شہادت حاصل کروں، ایسی نعمتیں رب العالمین۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے، میری یہ سنت ہے ایک مرتبہ بھیجنے کے بعد دوبارہ نہ بھیجوں گا۔ ایک مرتبہ بھیجا تو دوبارہ نہیں، جبکہ شہید زندہ ہے، لیکن کیسی زندگی ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، ہم کو نہیں معلوم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے درخواست کی حضرت عبداللہ نے کیا، اللہ اپنے نبی کے ذریعے ہمارے بھائیوں کو یہ خبر دے کہ تو نے کیسے انعامات سے ہمیں نوازا ہے۔ اللہ رب العالمین نے وحی کی۔ اللہ کے نبی نے کہا سن جابر، تیرے باپ سے اللہ نے بغیر کسی پردے کے بات کی، یہ اعزاز ہے۔ لیکن ان کو بھی کہا ایسا اعزاز میں دوبارہ نہیں، یہ بالکل غیر شرعی کتاب و سنت کے خلاف عقیدہ ہے۔ ایک مرتبہ عالم ارواح میں جانے کے بعد کوئی شخص واپس نہیں آئے گا۔ 15 شعبان کی شب جو نمازیں پڑھی جاتی ہے، ساری روایتیں، صلاۃ الرغائب، صلاۃ الفیہ، ساری روایتیں من گھڑت ہے۔ اب ذرا سا آ جاتے ہیں مختصر میں
یہ حلوے مانڈے کی بھی طرف. یہ حلوہ مانڈا کیا ہے؟ 15 شعبان کو حلوہ بنانا. اصل میں دیکھیے، اگر کسی بھی چیز کا بدعت یا شرک کا تعلق پیٹ سے نہ ہو تو پہلے ہی مر جاتی ہے. تیجا آئے گا تو کھانا، 10واں آئے گا تو کھانا، 40واں آئے گا تو کھانا، نیاز آئے گی تو کھانا، محرم آئے گا تو روٹ اور کھچڑا، شب برات آئے گی تو حلوہ، اور رجب میں آئیں گے تو کنڈے. کھانا ضرور ہے. اللہ نے 1400 سال پہلے کہا یہ چیز. ذرا سا آدمی اللہ کی کتاب سے رجوع ہو، 1400 سال پہلے کہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل. بہت بڑی تعداد علماء کی اور صوفیوں کی ہے جو تمہارے مال پر باطل طریقے سے حملہ کریں گے، اور تم کو والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل لیصدون عن سبیل اللہ، تم کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے. میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتا کر کے اپنی بات سمیٹوں. کافی پرانی بات ہے. ہمارا کاروباری ذاتی واقعات اہمیت نہیں ہوتے، لیکن سمجھنے کے لیے یہ جن چیزوں میں یہ آتا ہے. اب حلوہ سب کو بنانا ہے، تیجا سب کو کرنا ہے، 40واں 20واں سب کو کرنا ہے. سب سے پہلے آپ کے مال پر باطل طریقے سے حملہ کرے گا مولوی، اس کے بعد آپ کے دین کو تباہ کرے گا. سب سے پہلے میں احمد آباد کاروباری سلسلے میں جانا ہوتا تھا، تو ہماری والدہ کی جب وفات ہوئی تو اسی دوران ہمارا جو تعلق تھا، ان کی بھی والدہ کی وفات ہوئی 8 دن کے فرق سے. اس کے بعد کافی دنوں کے بعد جب جانا ہوا تو مجھ سے کہنے لگے، حافظ صاحب میرے پاس بہت بڑا اماؤنٹ تھا، بچے کی شادی کے لیے جمع کیا تھا، لیکن سب خرچ ہو گیا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے اصل میں تیسرے روز مردے کی منڈی پھوٹتی ہے تو بکرا کاٹنا پڑتا ہے، پھر 10واں 20واں 40واں. میں نے کہا ہمارے یہاں تو کچھ نہیں، صرف تدفین کے اخراجات آئے. تو میں نے کہا نہیں کرنا تھا آپ کو، قرض کر کے یہ تمام کر کے ضرورت کیا؟ بولے نہیں، وہ سب کو کرنا پڑتا ہے. میں نے کہا جب آپ کے پاس نہیں ہے تو کچھ بھی ہر کسی کو کرنا ہے. میں لے کر ان کو مسجد میں گیا، ٹہلنے نکلے تھے. مسجد میں جا کر کے قرآن کریم کھولا، 10ویں پارے کی اس آیت کو ان کے سامنے رکھا. کہا آپ کو گجراتی آتی ہے؟ گجراتی ترجمہ قرآن تھا. کہا ہاں. میں نے کہا پڑھو. جب انہوں نے پڑھا کہ علماء اور رہبان کی ایک بڑی تعداد ہے جو تم کو تمہارے مال پر باطل طریقے سے حملہ کریں گے، اس کے بعد تم کو دین سے ہٹا دیں گے. میں نے کہا یہ بتائیے آپ حج کیے ہیں؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا قربانی کرتے ہیں؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا زکوٰۃ دیتے ہو؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہا استطاعت نہیں ہے. مولا یہ رب کا دین ہے، مال کی عبادت جب آئے گی تو پہلے استطاعت کی شرط رہے گی. من استطاع الیہ سبیلا، اگر طاقت ہے تو حج کرو، طاقت ہے تو قربانی کرو، طاقت ہے تو زکوٰۃ دو، نہیں تو لو صدقہ لے سکتے ہو. یہ رب کی عبادت. مولوی کا دین ہے، ہو نہ ہو کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ نے 1400 سال پہلے کہا پہلے تیرے مال پہ ڈاکہ ڈالیں گے. یہ رب کا دین نہیں ہے. وہ جب پڑھے آئے قرآن، اس کا اپنا ایک اثر ہے. رونے لگے کہ حافظ صاحب پہلے ملتے تو یہ میرا مال. مولا صرف وہ مال نہیں، تیرا دین. کیا اللہ کے نبی نے اما خدیجۃ الکبریٰ کا کیا؟ کیا اللہ کے نبی نے 2 بیٹیاں کیا کسی کا؟ اللہ کے نبی سے زیادہ ہم دین جانتے ہیں، اللہ کے نبی سے زیادہ. خیر بات لمبی ہوگی. تو پہلے تو آپ کو حلوہ، کیوں حلوہ بنا رہے ہیں سمجھا ہی نہیں لوگوں نے. ایک کہانی بتائی، اویس کرنی اللہ کے نبی سے بہت محبت کرتے تھے. تو آپ کے غزوہ احد میں جب دانت شہید ہوئے تو آپ کھا نہیں پا رہے تھے، تو آپ کو ستوں میں پانی گھول کر کے دیا گیا، آپ پیے. تو یہ بنایا کہ بھائی حلوہ کوئی ہے آٹے میں نمک ڈال کر کے، یہ بھی مشہور جو ہے. جب ان کو معلوم پڑا اویس کرنی کو کہ اللہ کے رسول کے دندان شہید ہوئے تو محبت بہت تھی، آپ نے دانت توڑنا شروع کر دیا. اب جب دانت توڑنا شروع کیا تو یہ والا ٹوٹا یا یہ والا پکا نہیں معلوم تھا، سب توڑ لیا دھیرے دھیرے. اب کھائیں کیا؟ تو اب آٹے میں نمک گھول کر کے اس کو پی لیا. اسی مناسبت سے حلوہ بناتے ہیں. اس پہ غور کیجئے پہلے کہ دانت توڑنا اگر ہے تو تم بھی توڑو.
سب BDS کرنے لگیں گے, MBBS اور MD چھوڑ کر کے, ہر شب برات پہ فل سیزن, جیسے بقرعید پر نائی کے یہاں رہتا ہے. کر کے دیکھیے, سمجھ میں آئے گا. ہمارے یہاں بزرگوں کہتے تھے میٹھا میٹھا ہب کڑوا کڑوا تھو. اور آگے جائیے, بوڑھے ہو گئے, جوان ہو گئے, مر گئے, صدیاں بیت گئی, یہ نہیں سمجھا کہ کھایا کس جات سے جاتا ہے. یہ جو آگے کے دانت ہیں اس کو کہتے ہیں سنایا سفلا اولیا. اس سے کھایا نہیں جاتا ہے, اس سے کاٹا جاتا ہے. کھانے کے دانت جو ہیں چوبڑ ہوتی ہے. اللہ کے رسول کے یہ ٹوٹے تھے, مگر بدعتی مشرک گمراہ بے عقل ہوتا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ اللہ کا کلام کہتا ہے, وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں ماننے والا بے وقوف ہے, آپ کے طریقے کو نہیں ماننے والا, وہ بے وقوف ہوتا ہے. اور آگے بڑھ گئے, یہ غزوہ ہوا 6 شوال کو, اور یہ حلوہ کھا رہے ہیں کب؟ 15 شعبان کو, یعنی 1 مہینہ 20 دن پہلے. اور نہیں تو 10 مہینہ 10 دن لیٹ. یہی حساب بیٹھا نا. ہوا 6 شوال کو اور کھا رہے ہیں 15 شعبان کو. اصل میں یہ ہے رافضیوں کا, جو میں نے کہا ان کے امام غائب کی پیدائش. ابھی اخبار پر آپ نظر رکھیے, انقلاب اردو ٹائم تو بڑے اخبارات پر پورے صفحے کا آئے گا اشتہار, کیا امام آج آئیے امام غائب کے بارے میں. ان کی پیدائش کا جشن اسی لیے نئے کپڑے بنائے جاتے ہیں, چونا کچھی کی جاتی ہے, حلوہ بنایا جاتا ہے. یہ رافضی راتوں میں مختلف کنویں اور غاروں میں جا کر کے چٹھیاں ڈالتے ہیں, اے امام آج آئیے اور ان سنیوں کا قلا قما کیجئے اور ہم کو ان کے ظلم سے نجات دیجئے. یہ ان کے ہاں عقیدہ ہے. لیکن اب عام لوگوں سے کروانا تھا تو جاہلوں کے لیے تو کچھ نہ کچھ چاہیے. ان کے لیے ایک کہانی بنا دی. بس مختصر کروں گا میں. 15 شعبان کی جو رات کی ہے, ساری فضیلتیں موضوع اور من گھڑت ہے. اب تو دیوبند کا بھی فتویٰ دھیرے دھیرے اب سبھی آہستہ آہستہ بولنے لگے ہیں, آہستہ آہستہ. اس میں جو بھی کیا جاتا ہے, جو بدعات اور شرک ہو, اللہ کے نبی نے کہا کل بدعت ضلالہ کل ضلالۃ فی النار. ہمارے یہاں ایک چیز بڑی عجیب آ گئی ہے آج کل, اور کچھ مولوی بولتے ہیں, اس پر حیرت لگتی ہے. وہ کہتے ہیں منع کہاں ہے. جیسے اب رات میں جا کر نماز ہی پڑھیں گے, رات میں جا کر قرآن ہی پڑھیں گے, توبہ اور استغفار ہی کریں گے, منع کہاں ہے؟ اچھی چیز کرتے ہیں نا. اچھی چیز اگر کرتے ہیں, پہلا سوال اچھی چیز کرتے ہیں تو اچھی چیز کرنے کی اجازت ہے شریعت میں. اللہ کے نبی نے کہا دین میں ہر نئی چیز بدعت, اور ہر بدعت گمراہی, اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. اب اللہ کے نبی نے کہا سجدہ اللہ کی سب سے محبوب عبادت ہے. اگر کوئی آدمی ایک رکعت میں 2 کی بجائے 3 کرے تو ہوگی نماز, اچھی بات ہے نا. سجدے میں اگر کوئی آدمی درود شریف پڑھے تو وہ قاعدے میں پڑھنا چاہیے, اچھی بات ہے. اذان ہم دیتے ہیں, اذان کا آخری جملہ ہے لا الہ الا اللہ. اگر کوئی محمد رسول اللہ کہے تو مؤذن کی خیر نہیں رہے گی, بیچارہ کہہ دے گا تو برا ہے. کیوں نہیں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے نہیں بتایا. سب سے پہلا سوال یہ کھڑا ہوتا ہے اچھا اور برا. اچھا وہ جو کائنات کے سب سے اچھے آدمی نے بتا دیا, وہ اچھا ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ کے نبی نے نہیں بتایا. مشہور روایت ہے, مسجد میں کچھ لوگ لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھ رہے تھے, اور ایک آدمی ان لوگوں کو کہتا ہے اتنی بار پڑھو. عبداللہ ابن مسعود نے پوروں کو مسجد کے باہر کر دیا اور کہا اللہ کی قسم ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو ایسا کرتے نہیں دیکھا. دوسری بات, منع کہاں ہے؟ ابھی ظہر کی جمعہ کی نماز ہے, سب کو فرصت رہتی ہے, 4 رکعت پڑھ لیں گے. منع کہاں ہے؟ آپ کہہ کیا رہے ہیں؟ اگر ظہر کی کسی آدمی کو بہت زیادہ کام ہے تو 3 پڑھ لے ہوئے چلے گا, منع کہاں؟ 5 پڑھ لے ہوئے منع کہاں ہے؟ منع اللہ کے نبی نے کہا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. اس دین میں ہر وہ چیز جس پر ہمارا حکم و آرڈر موجود نہ ہوا مردود اور باطل ہے. اگر اللہ کے نبی نے نہیں بتایا تو وہ مردود ہے. صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. آپ کہتے ہیں اصل میں ایک سادہ سا اصول نہیں جانتے, عبادات میں اس بات کی دلیل حکم چاہیے, جب تک حکم نہیں ہو نہیں کر سکتے, اور معاملات میں نفی کی دلیل. آخری بات کہوں گا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے,
روزانہ اللہ تعالیٰ پکار لگائی جاتی ہے، آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے روز رات کے آخری حصے میں، اور کہتا ہے اے ضرورت مند اپنی ضرورت کو پیش کر، اے مانگنے والے مانگ، اللہ تیری حاجت کو پورا کرے گا۔ روزانہ ہوتی ہے، یہ ایک دن کی بات نہیں ہے۔ لیکن اس کا نقصان کیا ہے؟ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بدعت کا معاملہ بھی بالکل روحانی معاملہ عبادت کا جسم کی طرح ہے۔ اگر ایک آدمی کو بھوک لگی ہے، پیٹ بھر کے کھانا کھا لے وے، ہلکا کھانا، کھچڑی ہے، دال کھانا ہے اور سبزی ترکاری یا چٹنی روٹی، پیٹ بھر گیا، اب اس کے سامنے آپ مرغ ماہی رکھیے، وہ نہیں کھائے گا، کیونکہ ایک مرتبہ پیٹ کر گیا، ختم ہو جاتی ہے بات۔ ایسے بدعت جب آدمی کر لیتا ہے تو سنت نہیں کرتا ہے۔ بدعت جب کر لیتا ہے، یہ شب برات کے روز پورا شہر جاگے گا، پورا شہر جاگتا ہے، لیکن لیلۃ القدر جس کے بارے میں اللہ نے کہا اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر ہے، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا، کیونکہ یہ بھوک مٹ جاتی ہے بدعت سے تو اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ اور رابضی ہمیشہ رابضیت بتاتی نہیں ہے، آج سے بھلاتی ہے۔ رابضیوں نے شب برات بتا کر کے لیلۃ القدر جیسی اہم عبادت جو صحابہ کرام اپنے بچوں کے ساتھ، گھر کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، پورے اہل خانہ مل کر کے کرتے تھے، اس کو فراموش کیا۔ اس لیے اس رات جاگنا، اس رات کسی بھی قسم کی عبادت کا صحیح حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس بدعت سے بچنا چاہیے کہ رابضیوں کی رات مسلمانوں کے قاتل کی آمد کی رات، حضرت ابوبکر عمر دیگر صحابہ کو گالیاں دینے والوں کی رات ہے۔ جو لوگ ان کا اس سلسلے میں ساتھ دیتے ہیں جان کر، وہ مجرم ہیں، اور نہیں جانتے تو رکنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہمیں بدعات و خرافات سے محفوظ رکھ۔ الہ العالمین تحقیق کی رب العالمین، الہ العالمین ہر معاملے میں صحیح بات تک سمجھنے کی توفیق دے رب العالمین۔ اللہ ہدایت دینے والا، ہدایت کے بعد قلوب پر جمانے والا تو ہے۔ اے اللہ ہمارے بھائی بھولے والے لا علمی کی وجہ سے رافضیوں کی سازش کا شکار ہیں، رب العالمین ان کی حفاظت فرما رب العالمین، انہیں ہدایت دے رب العالمین۔ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى على جل وعلا۔